سورہ یاسین اعتقاد کی پختگی کا سبب ہے۔ حضور نے جو سورہ یاسین پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور جو قرآن کے اسے دل قرار دیا گیا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سورہ یاسین ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ بندے کے اندر یقین کی بجلیاں کوننے لگ جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو اپنے مالک کے روبرو سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کی ایک ایک ادا اور اس کا ایک ایک عمل وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے رب کی نگاہوں میں ہے، اور پھر اس کے قدم جو ہیں وہ احتیاط سے اٹھتے ہیں، اس کی زبان احتیاط سے بولتی ہے، اور اس کا طرز زندگی انتہائی محتاط ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے خیالات پر بھی پہرے بٹھاتا ہے کہ میرا خیال بھی نہ بھٹکنے پائے، میری سوچ میں بھی آوارگی نہ آ جائے، میرا رب تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور یہ شے بھی میرے رب کی نگاہوں میں ہے، اور قیامت کے دن آنے والا ہے اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا ہے۔ کافر اس عقیدے سے اس لیے بھی بھاگتے تھے کہ ان کی زندگی کے کرتوت اور لچھن ایسے تھے کہ اس کے نتیجے سے، اس کے خوفناک جو نتیجہ تھا اس سے وہ گھبرا جاتے، اور اس کا آسان طریقہ انہوں نے یہ تلاش کر لیا تھا کہ آخرت کا انکار کر دو۔ ٹھیک ہے، جو زندگی ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، وہ کہتے بس یہی جو کچھ ہے ہم نے کر لیا، گناہ کیا، ظلم کیا، جبر کیا، بس یہی دنیا ہے، بس ختم۔ آخرت کا عقیدہ رکھنے سے اور جزا و سزا کی کہانیاں ذہن میں رکھنے سے انہیں اپنے ماضی سے ڈر لگتا تھا کہ ہم کیا کیا کرتے رہے ہیں، اور اگر آخرت کا عقیدہ ہم اپنے اندر اتار لیں تو پھر زندگی اوکھی ہو جاتی ہے، یا پھر اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بدلنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور جو ہے وہ اپنے لچھن بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور عقیدہ آخرت کا انکار کر کے انہوں نے فرار کا ایک راستہ تلاش کیا۔ لیکن اس طرح فرار کے راستوں سے فرار ہوتا نہیں ہے۔ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بلی سے واقعی چھپ گیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ کبوتر یہی سمجھتا ہے کہ میں بلی کی نظروں سے پوشیدہ ہو گیا ہوں، اب میرا خوف ختم ہو گیا، اب بلی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ میں چھپ گیا ہوں۔ لیکن وہ بلی سے نہیں چھپا ہوتا، وہ خود فریبی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے خونی پنجے اس کا کلیجہ چیرتے ہیں، پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں چھپ نہیں سکا، میں تو اس کی نگاہوں میں تھا۔ یار جب ایک بلی سے نہیں چھپا جا سکتا کبوتر کو، تو آخرت کے عقیدے سے کیسے چشم پوشی کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی آخرت سے بے فکر ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھ کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں ان دلائل کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ آخرت کا انکار کر دیا۔ لیکن آخرت ایک اٹل حقیقت ہے جو آنے والی ہے، اور سب کچھ کیا دھرا سامنے ہوگا، ہر شے تشت ازبام ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سورہ یاسین کا اختتام ان کلمات سے فرما رہا ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ وہ رب پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لوگوں تم اسی کی طرف پلٹ کے جاؤ گے، جانا تو تم نے اس کے حضور ہی ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے چلے جاؤ، پھر جو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے تو خود چل کے آؤ، پھر جو کفن میں منہ ڈھانپ کے جاؤ گے، منہ چھپا کے جاؤ گے، اوپر رسی اور تنی باندھی ہوگی، بہتر نہیں ہے کھلے منہ سے اس کی دہلیز پہ آ جائے۔ اس کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اور وہ پکار رہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وہ بھاگے ہوئے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں، رب بڑا ہی کریم ہے، وہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے گا، تو آ تو سی اس کے حضور۔ اور دیکھیے ذرا لہجہ پیار، محبت کا انداز، ارشاد فرمایا الذی خلقک، تو کیوں بھاگ رہا ہے، میں تو تیرا خالق ہوں۔ کتنا گوڑا رشتہ ہے۔ ماں کو جو اولاد سے پیار ہے وہ بہت گہرا پیار ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا نہیں جا سکتا۔ بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتا، بھلا کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ سڑکوں کے کنارے ہم نے دیکھا کنٹینر بھی تولے جا رہے ہیں، اتنے اتنے بڑے کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، لیکن آج تک کوئی اتنا بڑا ترازو دریافت نہیں ہو سکا جو ماں کے پیار کا وزن بھی کر سکے۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں اولاد کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، کسی کے گندے برتن دھونے پڑے اور کسی کے میلے کپڑے دھونے پڑے، کسی کے گھر کی نوکری اور غلامی کرنا پڑے، تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ مائیں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہیں، اولاد کے لیے پہرے بے قرار ہوتا ہے۔ ماں کا سینہ اور اس کا دل، اس کی تڑپتی ہوئی ممتا
ماں کو اتنا پیار اولاد سے کیوں ہے؟ ایک ہی جواب ہے کہ ماں نے بچوں کو جنم دیا ہے۔ صاحب و توجہ چاہوں گا، جس ماں نے جنم دیا اس کو اتنا پیار ہے تو جس رب نے خلق کیا اس کو کتنا پیار ہوگا۔ جنم دینے والی کا پیار نہیں تولا جا سکتا تو خالق کا پیار کیسے تولا جا سکتا ہے؟ تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہے، اللہ زی خالق کا کہو بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا خالق ہوں۔ دیکھ کتنا گوڑا رشتہ ہے، ماں سے بھی بڑا رشتہ ہے۔ 70 مائیں زندگی بھر کا پیار نچھاور کرنے ایک طرف، مالک شفقت کی ایک نظر دیکھ لے یہ ایک طرف۔ تو کہا دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے، اور میری دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ یار میں کبھی ان لفظوں کی مٹھاس اور اس کا رس محسوس کروں تو مجھے اخبارات کے اندر اور ٹیلی ویژن پہ آنے والے اشتہارات جو ہیں وہ تصور میں گھومنے لگ جاتے ہیں۔ آپ بھی نظروں سے ایسے مناظر دیکھتے رہتے ہیں اور یہ اشتہارات آپ کی نظروں سے بھی گزرے ہوں گے۔ لکھا ہوتا ہے میرا بچہ اس سال اتنی عمر، رنگ سانولا، لباس اس طرح کا، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کوئی اس کو پائے یا دیکھے یا جانتا ہو تو ہمیں اس نمبر پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے، شکریہ بھی ادا کریں گے۔ اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اگر وہ خود پڑھتا ہو تو واپس آ جائے، بریکٹ میں لکھا ہے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو جب بھی میں اشتہار پڑھتا ہوں تو اس آیت پہ نظر رک جاتی ہے آکے۔ رب بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے آجا پلٹ کے، کچھ نہیں کہوں گا تیرا کریم رب ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے تو کہا آنا تو تو نے ہے ہی، پھر بھی تو آئے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے پلٹ کے اسی کے حضور آنا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ ابھی آ جاؤ اور اپنی ٹانگوں سے چل کے آ جاؤ، کھلے منہ آ جاؤ۔ اس کی رحمتیں سارے گناہ مٹا دیں گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی کرم نوازیوں کے رنگ بھی جو ہے وہ نچھاور ہوتے ہیں۔ حضرت عمر جا رہے ہیں، مدینے کی گلی کا موڑ کاٹا نا تو آگے ایک شرابی آ رہا تھا، ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی تھی۔ عمر کے ہاتھ میں تو درہ ہوتا اور فوراً حد قائم کر دیتے۔ اللہ اکبر، اس نے جب دیکھا کہ حضرت عمر ہیں تو کہا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، تو جلدی سے اس نے بکل کے اندر شراب کی بوتل کو کر لیا اور دل ہی دل میں کہا مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا، پکی توبہ کر لی۔ حضرت عمر اتنے میں سر پہ آ پہنچے اور کڑک کے کہا، گرج کے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا حضرت میرے پاس سرکہ ہے، تھی تو شراب لیکن ڈرتے ڈرتے کہا جی سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا نکال، اب بدن پہ رشا طاری ہو گئے اور بغل سے بوتل نکالی، دیکھا تو واقعہ سرکہ بن چکا تھا۔ جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے حضور آ جاؤ میرے بندو، میری چوکھٹ پہ آ جاؤ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، تم نے آنا ادھر ہی ہے تو بہتر ہے کہ ابھی آ جاؤ، اور میری رحمت تمہارے اوپر برسنے کے لیے آمادہ ہے۔ سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھو تو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے، اور حضور نے اسے اپنے مردوں پہ پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے، اور اس لیے بھی کہ سورہ یاسین ایک تیقن کا ماحول پیدا کر دیتی ہے، تو بندہ جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو اس کا یقین اللہ کی ذات پہ پختہ ہو، اور یہ اس کی نجات کی ضمانت بن جائے گا۔ اللہ کی توفیق سے کچھ دروس سورہ یاسین کے مضامین پر گزر گئے، اور آج ہم اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں کہ سورہ یاسین کے مضامین ہم تفصیل سے تو عرض نہیں کر سکے، لیکن جو اختصار کے ساتھ عرض کرنے کا ماحول رہا اس میں ہم اپنے اختتام تک پہنچے۔ اللہ اس صورت کا جمال روحوں میں اتار دے اور من میں چراغاں کر دے، مجھے آپ کو اپنی رحمت اور کرم نوازیوں کا احساس نصیب فرما۔ میں زیادہ لمبا خطاب اس لیے بھی نہیں کر رہا کہ نماز عشاء کے بعد جنگ روڈ پہ ختم نبوت کانفرنس ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہاں بھی جانا ہوگا، تو کچھ باتیں وہاں بھی سننے کو ملے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے